کیا پروردگار عالم کی نگاہ میں سرمایہ دار اور پیسے والے لوگ برے ہوتے ہیں؟ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کی جانے والی چیزوں کی اللہ بھرپائی کر دیتا ہے؟ اور اللہ نے لوگوں کے رزق کے درمیان فرق کیوں رکھا ہے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ سبا کی 2 آیتوں کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی آیت نمبر 38 اور 39۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 38 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کی توڑ میں مقابلے کی نیت سے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، وہی لوگ جہنم کے عذاب میں جھونک دیے جائیں گے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جو سرمایہ دار ہمیشہ اپنی دولت کو حق کو گرانے اور کمزور دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، انہیں سزا ملے گی۔ پچھلی آیت اور اس آیت کے مد نظر یسعون فی آیاتنا۔ نمبر 2، حق کو مٹانے کے لیے دشمن ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اب آئیے سورہ سبا کی آیت نمبر 39 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو بھی سن لیتے ہیں۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ بھی تم لوگ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ اس کا عوض دے گا، اور وہ تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نکات: ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، جو کچھ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اگر اللہ اس کی بھرپائی کر دیتا ہے تو جن چیزوں کو میں نے خرچ کیا ہے اس کا عوض کیوں نہیں ملتا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر مال حلال ہو اور حلال چیز کے لیے خرچ کیا گیا ہو تو اس کی بھرپائی ضرور ہوگی۔ تفسیر نور الثقلین وقافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 486۔ اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی بھرپائی قیامت میں ہو یا کسی بلا کے دور ہونے کے ذریعے ہو، یا تو اس کا عوض اگلی نسل کو اسی دنیا میں ملے یا مال کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کی بھرپائی ہو۔ یقدر قدر سے بنا ہے جس کا معنی سختی کرنا بھی ہے اور ناپ تول کرنا بھی، مفردات راغب، لیکن یہاں پر لفظ یبسط کی وجہ اس کا معنی سختی کرنا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 36 میں بھی رزق میں تنگی اور کشادگی کا ذکر ہوا تھا، لیکن اس آیت کا خطاب کفار سے تھا اور اس آیت کا خطاب مومنوں سے ہے۔ جب کوئی تاجر اپنی پونجی کو برباد ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے کم قیمت پر یا ادھار بیچنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے، اور اگر یہ تاجر اچھی قیمت اور اچھا خریدار ملنے کے باوجود نہ بیچے تو تاجر کم عقل ہے۔ ہماری عمر بھی ایک ایسا سرمایہ ہے جو ختم ہو رہا ہے اور اللہ اسے اچھی قیمت پر خرید رہا ہے، ایسے میں اللہ سے معاملہ نہ کرنا کم عقلی اور بے وقوفی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر رات ایک منادی آواز دیتا ہے، پروردگارا، تیری راہ میں خرچ کرنے والے کو ثواب
اور عوض عطا فرما اور کنجوسوں کے مال و دولت کو برباد کر دے۔ تفسیر مجموع البیان۔ اللہ اچھا رازق ہے، خیر الرازقین، کیونکہ الف ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ جو چاہے عطا کر سکتا ہے، بے وہ کنجوس نہیں ہے، جیم وہ سب کو عطا کرتا ہے، دال اس کی عطا بغیر کسی منت اور توقع کے ہوتی ہے، اس کی عطا ہمیشہ ہوتی ہے، واو وہ ضرورتوں کو جانتا ہے، زے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آیت آیت نمبر 39 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، رزق میں فرق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ فرق انسانوں کی تربیت اور ان کے کمال کے لیے ہے۔ اللہ کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کا رزق تنگ کرے اور کسی کا کشادہ۔ نمبر 2، خرچ کرنا مہم ہے، کتنا خرچ کیا جائے یہ مہم نہیں ہے۔ نمبر 3، انفاق صرف مال سے نہیں ہوتا بلکہ ہر وہ نعمت جو اللہ نے دی ہے اس سے انفاق کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، عوض ملنے پر یقین رکھنا سخاوت کا سبب ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے رزق میں فرق ہونے کی ایک دلیل ان کو آزمانا اور امتحان لینا ہے۔ نمبر 6، انفاق کی ہوئی چیزوں کا بدلہ اور عوض ضرور ملتا ہے، وَهُوَ يُخْلِفُ، اور اس بھرپائی کا ضامن اللہ ہے۔ نمبر 7، انفاق کی بھرپائی بہت بہترین چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ اللہ کی نگاہ میں ہر سرمایہ دار اور پیسے والے لوگ برے نہیں ہوتے، بلکہ وہ سرمایہ دار اور پیسے والے لوگ جو اپنی دولت کو ہمیشہ حق کو جھکانے اور کمزور کرنے میں استعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو سزا دے گا۔ حلال رزق اور حلال مال کے ذریعے سے اگر کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے تو اللہ اس کی بھرپائی ضرور کرتا ہے، اور لوگوں کے رزق میں فرق رکھنے کی ایک دلیل یہ ہے تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے اور ان کا امتحان لیا جائے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔